دنوں کے بعد وہ رات آنے والی ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے. بہت برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے. اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے. لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت اور رزق کی تقسیم ہونے کی رات ہے. اس رات میں رزق میں برکت کی جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. شعب الایمان حدیث پاک کی بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے. ہمارے آقا و مولا جناب مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات یعنی 15 شعبان کی رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے گویا یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت پانے والا، مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے. پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی جو حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے. یعنی یہ رات تو ادھر سے اعلان ہوتا ہے. دیکھیں نا، سارا سال ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری دعا سن لے، میری مشکل آسان کر دے، میری توبہ قبول کر. وی آر ریکویسٹنگ آل دا ایئر. مگر شب برات وہاں سے کہا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا. اللہ اکبر، یعنی ادھر سے آفر ہے. تو اب سوچیں کہ یہ رات کیسے دعاؤں میں اور عبادت میں ہمیں گزارنی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے. یہ شب برات کی ایکسکلوسیویٹی آپ ذرا سنیے گا. فرماتے ہیں شب برات کی 5 خصوصیات ہیں. نمبر 1، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون آئندہ سال حج کرے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کون زندہ رہے گا، سب کچھ بتا کر فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں. تو کتنی سینسٹیو رات ہو گئی کہ فیصلوں کی رات ہے. اس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے، رزق میں برکت مانگنی ہے، لمبی نیکیوں والی زندگی مانگنی ہے، حج اور عمرے اور مدینے کی سعادت مانگنی ہے. تو یہ رات اس طرح کے فیصلوں کی رات ہے. پھر دوسری بات فرمائی، آپ نے 5 اسپیشل چیزیں بتائیں. پہلی اسپیشلٹی تو یہ ہے. دوسری وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں. مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے. ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں. ہے تھوڑا مشکل، لیکن اگر 100 رکعتیں پڑھ لی جائیں سبحان اللہ، اور اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو کیوں نہیں یہ رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزاریں. تیسری خصوصیت امام راضی فرماتے ہیں اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ یعنی اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے. امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر بڑی کتابوں میں سے کتاب آتی. چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہیں اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے. اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ شب برات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب شفاعت مکمل ہوا. روایت کے مطابق نبی پاک نے شعبان کی 13ویں رات اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت، 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی. نبی پاک نے 14ویں رات شعبان کی دعا کی تو 2/3 یعنی 2/3 67% امت آپ کے حوالے کر دی گئی. گویا شفاعت کا مجدہ سنایا گیا. اللہ اکبر. نبی پاک نے 15ویں رات دعا کی تو اللہ نے ساری امت آپ کے سپرد کر دی. منصب شفاعت کمپلیٹ ہوا ہے شب برات. شاعر لکھتے ہیں نا، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں کی رات، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا عطا خدا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات، غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے. غمگین ہے، دکھی ہے تو غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جاں فضا ہیں ساتیں یہ فرحتوں کی رات. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو کچھ بات ہو گئی شب برات کی. ہر جمعے کو ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں پر بھی بات کرتے ہیں، کوئی آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کا میسج سنتے ہیں. آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے اور یہ پارہ نمبر ہے 21.
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. فساد، اس آیت میں فساد کا ذکر. واٹ از دا میننگ آف فساد؟ فساد کہتے ہیں خروج الشیء عن الاعتدال. خروج الشیء عن الاعتدال یعنی چیز کا اپنی معتدل حالت سے نکل جانا. آسان لفظوں میں عدم توازن، فساد اس کو کہتے ہیں. اب گاڑی کے 4 پہیے ہیں، گاڑی نارمل جا رہی ہے، ایک گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، پنچر ہو گیا، تو بے شک کتنی کروڑوں کی گاڑی ہو، گاڑی ان بیلنس ہو جائے گی، عدم توازن ہو جائے گا، فساد برپا ہو گیا، اس کی ڈرائیونگ ٹھیک نہیں رہی ہے. بالکل اسی طرح کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم جب اپنی فطری اور معتدل حالت سے نکل جاتا ہے، توازن خراب ہو جاتا ہے، اسی حالت کو فساد کہتے ہیں. اب اس قرآن کی آیت کا ایک جز ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. فرمایا خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. مثلا بارش اپنے وقت پر ہو تو بڑا بندہ انجوائے کرتا ہے، ضرورت ہوتی ہے بارش کی کہ بارش ہوگی تو فصلیں اگیں گی، کنویں بھر جائیں گے، بورنگ میں پانی آ جائے گا. بارش بے وقت ہو یا ضرورت سے زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جاتا ہے، تباہی مچ جاتی ہے. اعتدال سے باہر ہو گئی نا، ماڈریشن یا ماڈریٹ ماحول نہیں رہا. بالکل اسی طرح اگر اناج کم ہوئے قحط ہو جاتا ہے، لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سمندر جب اپنی فطری حالت پہ بہتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اسی سمندر میں طغیانی آ جائے، طوفان آ جائے، سونامی آ جائے تو شہر کے شہر مٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ جب یہ چیزوں میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، آگے لگ جاتی ہیں، چھوٹی سی بات اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے، امراض کی کثرت ہو جاتی ہے. تو جب یہ دنیا کا جو توازن ہے یہ اعتدال سے باہر ہو جائے، ایسا ہوا کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اور ہم روز دیکھ رہے ہیں کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں جناب اناج نہیں ہو رہا، کہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے. لوگ ایک آفت سے نکلتے نہیں دوسری آفت سامنے کھڑی ہوتی ہے. واٹ از دا ریزن؟ قرآن آگے کیا بتا رہا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے ہاتھوں میں کمائی، یعنی لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، اس کا اثر کتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں کیا، اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. کوئی کہتا ہے بھائی کوئی سود کھا رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ان کی مرضی، اس کی قبر ہے، وہ جانے، وہ جو مرضی کریں. اچھا کچھ لوگ خود بھی کہہ رہے تھے میں نماز نہیں پڑھتا نا، میں شراب پیتا ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں، آپ کو کیا پرابلم ہے، میں جانوں، میری مرضی، میں اللہ کو جواب دوں. ایک بات یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ گناہ کا اثر ایک فرد تک رہتا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کا اثر صرف اس تک نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا، ایک گھر میں آگ لگتی ہے، پورا ایک کمرے میں آگ لگے پورا گھر اور بعض اوقات پوری عمارت جھلس جاتی ہے. ابھی گل پلازا کے واقعے میں کیا ہوا، ایک فلاور شاپ میں بتایا جا رہا نا آگ لگی، چھوٹی سی آگ تھی، لوگ کہتے ہیں اس کی دکان میں آگ لگی ہے نا، رہنے دو. نہیں جناب، اس ایک آگ نے اربوں خربوں روپے کا نقصان کرایا. میں کہتا ہوں پیسوں کا نقصان اپنی جگہ، جو جانیں گئیں. آج بھی کچھ جنازے ہو رہے ہیں، کچھ ڈی این اے کے بعد پتہ چلا. یعنی آپ اس کرب کو تو سوچیں یار کہ لوگوں کو جنازے ہی نہیں ملے، میتیں ہی نہیں ملی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا رشتہ دار ہے، کہاں ہے وہ. جنازہ پڑھ لیتے، قبر میں وہ تدفین ہو جاتی، فاتحہ پڑھ لیتے، کچھ سکون تو آ جاتا. مگر کیسی کرب ہے. لیکن ایک آگ نے پوری عمارت جلائی نا. سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ ایک بندہ یا چند لوگ گناہ کریں گے اور باقی لوگ موج کرتے رہیں. نہیں، فساد پھیلے گا، اس کی نحوست پھیلتی ہے، اس کی برائیاں پھیلتی ہیں. اللہ اکبر. اب حدیث سے سنیے، یہ بات ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ نہیں یار کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے، یا میرے گناہ سے کسی اور کو کیا پرابلم ہے. سنیے، میں حدیث پاک بخاری اور مسلم کی حدیث، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حاضر تھے، اتنے میں ایک جنازہ گزرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی. تو لوگوں نے پوچھا مل مستریح والمستراح منہ، اس کا راحت پانا یا اس سے راحت ملنا، حضور اس کا مطلب کیا ہے؟
آقا نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلوں سے آرام پا جاتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، نیک آدمی ہوتا ہے، وہ مر کے تکلیف میں نہیں ہوتا، وہ مر کے راحت میں آتا ہے۔ دنیا تو ہے ہی مسائل، دنیا میں آگے پیچھے پرابلمز ہی ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ جو اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے تو نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، ساری ٹینشنیں ختم۔ تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے، یاد رکھیے گا، گھبرانا نہیں چاہیے موت سے۔ اگر اللہ کی رضا والی زندگی ہے تو سبحان اللہ، یہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قبر میں کس کا دیدار ہوگا؟ جس نبی علیہ السلام کا ساری زندگی ذکر کیا، ان کا دیدار ہونا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت تو کمال کی بات کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ارے مومن کو تو انتظار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت ڈرتے ہیں موت سے۔ ڈرے وہ جس نے زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کی، نمازیں قضا کی، حرام کمایا، اس کو یہ ڈر ہے نا بعد میں جواب کیسے دوں گا۔ جس کی پیپر کی تیاری ہوتی ہے، سچ بتائیں اس اسٹوڈنٹ کا کیا حال ہوتا ہے، جلدی آ جائے امتحان، جلدی کوئی ٹیسٹ لے لے، میری فل تیاری ہے۔ اور جس کی تیاری نہ ہو کہتا ہے یار ڈیٹ چینج ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ہڑتال ہو جائے، میرا امتحان نہ ہو۔ فرق ہے نا۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، بَلْعَبْدُ الْفَاجِرُ یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب۔ پیارا کا فرماتے ہیں والعبد الفاجر یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب۔ کیا فرمایا؟ اور فاجر و گناہگار بندہ جب مرتا ہے تو اس سے بندے، ملک، درخت اور جانور سب راحت پاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ آئی بات آپ کو کہ یہ گناہگار جو بندہ گیا، باقی لوگوں کو ریلیکس ہو گیا، اس کی وجہ سے سب تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا تکلیف میں ہوتا ہے، بلکہ شہر، درخت، جانور، علاقے، یہ سب پرابلم میں ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے درمیان رہ کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کی ناراضی اتر رہی ہے اس پر۔ تو یہ غور کرے وہ بندہ جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، وہ صرف اپنے لیے غلط نہیں کر رہا ہوتا، اس کی فیملی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے گھر میں نحوستیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے کاروبار میں نحوست آ رہی ہوتی ہے، اس کے محلے کو پرابلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک بندے کو وائرس ہوتا ہے، پھر کیسے وائرس پھیلتا ہے؟ اچھا میڈیکلی یہ باتیں ساری سمجھ آ رہی ہیں، مگر روحانی طور پر اسپرچولی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ میڈیکلی لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس طرح کی بیماری والوں کو تھوڑا کیموفلاج کر دو، تھوڑا اس سے سوشل ڈسٹینس کر لو، سب سمجھ آ رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کی جس پہ لعنت برس رہی ہے وہ ہمارے درمیان گھومے پھرے، کوئی پرابلم نہیں۔ سود کا کام کرنے والے کے بارے میں سب کو تقریباً پتا ہے کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، یار رب سے جنگ کرنے والا آپ کا دوست ہے اور آپ اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، بلکہ فیملی ممبر ہے، فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ نہ کریں ایسا، اور وہ لوگ توبہ کریں جو ایسے کام کرتے جس کی وجہ سے پورے معاشرے کو پرابلم ہو رہی ہے۔ یہ سب لوگ جو دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے فساد برپا ہو جاتا ہے، ان بیلنس ہو جاتی ہے چیزیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی ان انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہمارے گناہ بارش روک دیتے ہیں، قحط آ جاتا ہے، پریشان جانور بھی ہوتے ہیں، اور پھر جانور لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جن کے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ہم پر بھی قحط آ رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔